انزائٹی آج کل ایک بہت انٹرسٹنگ فیشن میں بنا ہوا ہے، بٹ مجھے لگا کہ مجھے یہ ایڈریس کرنا چاہیے ایز اے کلینیشین، ایز اے اتھارٹی کہ واٹ ایگزیکٹلی دا انزائٹی از. کیونکہ ان مائی پریکٹس اگر ہم یہ دیکھیں کہ میرے پاس 100 لوگ آتے ہیں تو اس میں سے 70 لوگوں کو وہ انزائٹی نہیں ہوتی جو وہ اکثر اپنی عام گفتگو میں کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے آپ پر ایک چیز حاوی کی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کو انزائٹی ہے. یس، ان کو اسٹریس ہوتا ہے، ان کو برن آؤٹ ہوتا ہے، لیکن انزائٹی شوڈ بی کلینکل. انزائٹی شوڈ بی ڈائگنوزڈ اینڈ شوڈ بی ٹریٹڈ. انزائٹی صرف ایک فیشن کا لفظ نہیں ہے، انزائٹی صرف ایک عام گفتگو کا لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی پوری زندگی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتا ہے، پوری اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتا ہے، آپ کی زندگی میں سے مزہ ختم کر دیتا ہے، خوف لے کے آ جاتا ہے. انزائٹی صرف آپ ایک عارضی چیز نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہنے والا ایک عفریت ہے جو کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے آپ کہیں پر بھی موجود ہوں وہ سامنے آ جاتا ہے، آپ کے دماغ کو معاف کر دیتا ہے، آپ کے دماغ کو سن کر دیتا ہے، آپ کے جذبات کو سن کر دیتا ہے. اینڈ اٹس ناٹ ایزی، اٹس ناٹ ایزی. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ آپ 24 گھنٹے نہ ختم ہونے والی دماغی جنگ میں مبتلا ہوں، اور وہ بھی اکیلے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہیں سمجھے گا اس چیز کو. اینڈ یو سفر اینڈ یو سروائیو اینڈ یو لیو. انزائٹی کی سمٹمز ہوتی کیا ہیں اگر میں کلینکلی بات کروں، یا اگر میں عام الفاظ میں بات کروں، کیونکہ کلینکلی تو ہمیں کچھ ٹیسٹ کے ساتھ، کچھ سائیکومیٹرک ٹیسٹ کے ساتھ ہمیں اس کو پروف کرنا پڑتا ہے. لیکن جنرلی انزائٹی کی جو ہم عام لوگوں کے لیے اگر میں بولوں کہ سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں، یہ ہے ریسنگ تھاٹس. ریسنگ تھاٹس یعنی بے ربط خیالات، ایسے خیالات جن کا سر پیر نہیں ہوتا، ایسے خیالات جو آپ کو گھنٹوں مبتلا رکھتے ہیں اصل کام کرنے سے، گھنٹوں آپ کو دور رکھتے ہیں اصل کام کرنے سے. ایسے خیالات جو آپ کو پریشان کر دیتے ہیں، کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے، آپ ان خیالات میں رہتے ہیں، آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں، آپ کو سفوکیشن فیل ہوتی ہے. سفوکیشن، گھٹن محسوس ہونا. گھٹن صرف سانس کی گھٹن نہیں بلکہ سینے پہ بھاری پن محسوس ہونا، دماغی گھٹن محسوس ہونا، دماغ کا کام نہ کرنا، ایسا لگنا کہ جسے ہم کاک فوگ کہتے ہیں، یعنی کوگنیٹو فوگ. آپ کی سوچ سمجھ کی طاقت کے اندر ایک دھند آ جاتی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سویٹنگ کے اندر، چاہے وہ آپ کی حقیقی سویٹنگ ہو سکتی ہے، پسینے آنا ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ صرف آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میرے جسم میں پسینے آ رہے ہیں، میرے ہتھیلیوں میں پسینے آ رہے ہیں، میرے پاؤں میں پسینے آ رہے ہیں، میرے ماتھے میں پسینے آ رہے ہیں. اور بعض اوقات یہ پسینے خیالی بھی ہوتے ہیں. حلق کا خشک ہو جانا، حلق کا اکثر خشک ہو جانا، زبان کا خشک ہو جانا، ایسے پسینے والی صورت میں آپ محسوس کرتے ہیں. Palpitation and other things, there are some somatic symptoms also. Somatics means جو آپ کے biological symptoms ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو one of the major thing is that you disconnect yourself from the social interaction. آپ social interaction سے اپنے آپ کو disconnect کر دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے بات نہ کریں، آپ کسی کی بات کا جواب نہ دیں، آپ لوگوں کے الفاظ نہ سنیں. سینسٹیوٹی آ جاتی ہے آپ کے اندر. you want to stay at your home. ایون کہ سم ٹائم واٹس ایپ کا جواب دینا، میسنجر کا جواب دینا، سوشل میڈیا کے اوپر جواب دینا، اٹس ٹو ہیوی. اینڈ انزائٹی میں آپ اپنے آپ کو کہیں دور رکھتے ہیں. بہت زیادہ آپ اگر اسکرولنگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ اسکرولنگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ کے اندر انزائٹی ہے، بیکاز یو آر ان اے فائٹ اینڈ فلائٹ پوزیشن اینڈ یو آر ٹیکنگ اے فلائٹ موڈ. آپ فرار اختیار کر رہے ہیں، آپ حقیقت سے فرار اختیار کر رہے ہیں. یہ ایسی کیفیت ہے جو اٹس ناٹ ایزی ٹو ایکسپلین، اٹس ناٹ ایزی ٹو لوگ سمجھ نہیں سکتے. اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو 30 سال سے سچویشن میں انہوں نے اپنی زندگی کے ریلیشن شپ انجوائے نہیں کیے، انہوں نے اپنی زندگی کی انجوائمنٹ کو، مطلب ان کی زندگی کو انجوائے نہیں کیا، انہوں نے رشتوں کو، اپنی اپورچونیٹیز کو انجوائے نہیں کیا. وہ کیا کچھ کر سکتے تھے زندگی کے اندر لیکن نہیں کیا، کیونکہ جس سے بھی کہتے تھے وہ کہتا تھا کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، مرد بنو یا مضبوط بنو.
एंड दिस इज़ नॉट राइट वे. बट एनीवे, इसमें कोई नाउमीदी की बात नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा होप मौजूद है. एंड लोग एक थेरेपिस्ट के साथ या काउंसलर के साथ मिलकर आपको एक ऐसी महफूज जगह पर आप बातें करते हैं, ऐसे महफूज एनवायरनमेंट के अंदर बात करते हैं कि जिससे आप बहुत आराम से अपने ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं कि आप एंजाइटी की सूरत के अंदर उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं. आप अपने फियर्स जितने भी उनको आप कन्फर्म करते हैं अपने थेरेपिस्ट के साथ मिलकर. इसके अलावा आपकी जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, चैलेंजिंग नेगेटिव थॉट्स जो होती हैं, क्योंकि हर वक्त नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उसको आप चैलेंज करते हैं, उसको मैनेज करते हैं. आप ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि अगर आपको पैनिक अटैक हो रहा हो ज़िंदगी में कभी, देखिए एंजाइटी, स्ट्रेस या जो भी चीज़ें ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी शख्स को आता है, लेकिन थिंग इज़ दैट हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल इट. एक परसिस्टेंट एंजाइटी है और एक अभी आर्जी एंजाइटी हो रही है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू कोप विद दिस थिंग. सो with the counseling and with the therapy thing, you can easily manage this strategy, ये भी जो भी आपके साथ इसके सिम्टम्स होते हैं, आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं. आई बिलीव कि थेरेपी के ऊपर और काउंसलिंग के ऊपर आप एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहेंगे, बिकॉज जो आप सफ़र कर चुके हैं, इट इज़ नॉट ईजी थिंग एंड यू रियली वांट टू गेट रिड ऑफ इट. सो इम्प्रेस थेरेपी, अपना हाथ बढ़ाइए एंड होपफुली आप अपनी इस प्रॉब्लम से इंशाल्लाह ज़रूर बाहर निकलेंगे. Thank you very much.